السلام علیکم ناظرین، ابھی تک آپ نے اگر ہمارا یوٹیوب چینل ABIF انڈیا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس لال باکس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور فوری اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو لازمی طور پر آن کر دیں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے لیے کل جو تیاری کر رہا تھا یزید کے بارے میں، تو وہ بھی میں آپ سے کہہ دوں، ایک دلیل دیجئے یزید جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، جو امیر تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد 60 ہجری سے 64 ہجری تک جو امیر تھے یزید، وہ فاسق تھے کہہ کر کسی ایک صحابی نے، اس دور میں جو صحابی رہے ہوں، انہوں نے کہا ہو ایک صحیح سند سے صحابی کا قول، صحابی کی بات دے دیجئے، بتا دیجئے حدیثوں کی کتابوں سے، تاریخ کی کتاب سے، صحیح سند کی تاریخ سے، کہ کسی ایک صحابی نے اس دور میں یزید کو فاسق کہا ہو، یا شرابی کہا ہو، یا تارک صلاۃ یعنی نماز چھوڑنے والا کہا ہو۔ ایک صحیح سند سے دلیل دیجئے کسی صحابی نے کہا ہو۔ تو ایک بہت بڑے مفسر ہیں، پھر بہت بڑے مورخ بھی ہیں۔ یہ جو شخصیت کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ وہ شخصیت ہے کہ ان کو ہر آدمی مانتا۔ کیا ہے؟ ایک ایسے عالم ہے جن کو ہمارے علاوہ اور ہر آدمی مانتے رہتا، بلکہ ایک شخص کی کتابیں سعودی عرب میں عام ہونے سے ذرا پہلے تک بھی ان کی کتاب سعودی عرب کی ہر مسجد میں پڑھی جاتی تھی۔ وہ ابن کثیر ہے، ایک بہت بڑے عالم ہیں ابن کثیر۔ تو ان کے ایک استاد ہیں علامہ ابن تیمیہ، تو ان کے شاگرد ہیں۔ یہ ابن کثیر ان کی تفسیر بھی ہے، پھر کہ یہ ان کی ایک تاریخ میں بہت بڑی کتاب ہے، عربی میں کتاب ہے البدایہ والنہایہ۔ کیا نام ہے؟ تو انہوں نے یزید کی تعریف بیان فرمائی۔ تعریف کا مطلب حقیقی تعریف نہیں، اب سنیے کیا تعریف کر رہے ہیں انہوں۔ یہ ابن کثیر کہہ رہے ہیں جن کو ہر ایک مانتا ہے۔ میں دیگر مورخین اور دیگر لکھنے والے لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کو مانتے ہر ایک۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں کہ یزید جب شام میں شراب کے جام پی کے سوتا تھا تو صبح اٹھایا گیا تو ابھی نشے میں رہتا تھا۔ ما من یوم الا یصبح مخبورا، ان کا جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں یزید کے بارے میں کہ یہ کتنا بڑا پلید اور خبیث آدمی تھا، کتنا زیادہ ناکارہ تھا۔ ابن کثیر نے خود کہا کہ یہ جب بھی صبح میں اٹھتا تھا تو حالت نشے میں رہتا تھا۔ تو آپ اندازہ لگائیں رات میں سوتے وقت کتنا پیتا تھا وہ، کہ صبح تک نشہ نہیں اترتا تھا۔ تو اس کو امیر المومنین، واہ واہ، اس کو امیر المومنین کہتا ہے دنیا، اس کو پاکیزہ آدمی سمجھا جاتا ہے۔ پھر یزید کے بارے میں آیا کہ یہ انسانوں سے بہت زیادہ، انسانی برادری سے ہٹ کر بہت زیادہ جانوروں میں رہتا تھا۔ بھئی انسانوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں تھا، جانوروں میں رہتا تھا۔ یہ ابن کثیر میں خود آیا، میں اس کی خباثتیں بتا رہا ہوں، خباثتیں، تاکہ آپ کو یہ پیغام ملے، یہ نکھر کے بعد سامنے آ جائے لوگوں دوستو کہ امام حسین کیوں اس سے ٹکر لیے۔ جائیداد کا جھگڑا نہیں تھا، ایسی خباثت سے ٹکرانا تھا۔ یہ خباثت وہ جماعت کی شکل میں نہیں، ایک فرد کی شکل میں نہیں، ایک گورنمنٹ کی شکل میں عام کر رہا تھا، خباثتیں پھیلا رہا تھا، برائیاں عام کر رہا تھا۔ بھئی اسلام کا نام و نشان مٹانے کے در پہ تھا، دین کی سوچ اور فکر کو ختم کر رہا تھا۔ میں اس کی خباثتیں آپ کو بتاؤں گا آگے۔ ابن کثیر کے حوالے سے بہت سارے، ہر مورخ نے لکھا ہے، ہر ایک نے لکھا ہے، لیکن میں ابن کثیر کا اس لیے آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ ابن کثیر کو دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں، دوسرے لوگ بھی مانتے ہیں۔ تو چنانچہ انہوں نے لکھا ہے کہ یزید ریچھوں میں رہتا تھا، بندروں میں رہتا تھا، کتوں میں رہتا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ طبیعت کے اندر کتنی پاکیزی تھی ہوگی،
پاکیزہ رہنے والا ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس کی طبیعت پاکیزہ ہے وہ عطر کے قریب جاتا ہے یا غلاظت کے قریب جاتا ہے؟ بولیے. تو اس کی طینت اور طبیعت ہی بری تھی. یہ اس کا ظاہر تھا، ظاہر. اندر کی جو دنیا بگڑی ہوئی تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ ظاہر تھا، بندروں میں رہتا تھا، بچوں میں کم، ریچھوں میں زیادہ رہتا تھا. اور بندروں میں اتنا زیادہ رہتا تھا، بندروں سے اتنا پیار تھا کہ انسان کے بچوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا. یہاں تک کہ ابن کثیر نے لکھا کہ ایک مرتبہ بندروں میں سے، اپنے پالے ہوئے رہنے والے بندروں میں سے ایک بندر کو اٹھایا، بھئی اٹھا کے وہ نچانے لگا بندر. وہ بندر بھی دیکھا بھالا تھا، پہچانتا تھا، روزانہ ہے، صاحب کے پاس ہی رہ رہا ہوں. تو بندروں میں رہتا تھا، تو ایک بندر کو اچھالنے لگا، کودانے لگا. ابن کثیر میں آیا ہے، ابن کثیر میں، کہ وہ نچانے لگا، کودانے لگا، کندھے پہ اٹھا کے بے دردی کے ساتھ ایسا نچانے لگا تو بندر کی پھر گئی. بندر کا بھی دماغ خراب ہو گیا. یہ کیا ہے بھئی، روزانہ کا ظلم و ستم. تو جب گھمانے لگا اور پھرانے لگا، نچانے لگا، تو بندر کو غصہ آیا. اس بندر پہ ایسا حملہ آور ہو گیا کہ اس کو وہیں پر لوش لوش کر ختم کر دیا. بالآخر اس کی موت بندر کے حملے میں ہو گئی. یہ میرے الفاظ نہیں، یا ہمارے کسی بڑے عالموں کے الفاظ نہیں، یہ ابن کثیر کے الفاظ. وہ خود اس کے یہ سب بیان کر رہے ہیں کہ یہ صفات تھے اس کے اندر. تو ظاہر میں اتنا پلید تھا. پھر اس کی موت ابو جہل سے بدتر ہوئی. کس سے بدتر ہوئی بھئی؟ ابو جہل سے بدتر ہوئی. بخاری شریف میں آیا کہ جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر میں ابو جہل کو جو مارے، بھئی ابو جہل یہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا نا. بھئی ابو جہل نام سنے نا، بھئی شیطان سے زیادہ مشہور تھا. تو ابو جہل نام تو آپ نے سنا ہوگا. تو یہ بہت زیادہ بدبخت تھا یہ ابو جہل. تو یہ سردار مانا جاتا تھا، بہت بڑا سردار تھا. تو اس کی موت کیسے ہوئی؟ بخاری وغیرہ میں حدیثوں میں آیا ہے کہ اس کی موت صرف 2 چھوٹے ننھے بچوں کے ذریعے سے ہوئی. جب ابو جہل پہ حملہ کر دیے 2 بچے معصوم، حضرت معوذ اور حضرت معاذ ان کا نام ہے. 2 چھوٹے بچے تھے. وہ بچے میدان بدر میں صحابہ سے پوچھ رہے تھے. جنگ بدر آپ کو معلوم ہے نا کہ 1000 لشکر تھا کافروں کا. پھر یہ بہت بڑا سربراہ تھا ابو جہل. تو سارے لوگ، صحابہ کی تعداد 313 تھی صرف. صحابہ کے پاس ہتھیار بھی برابر نہیں تھا. یہ جنگ بدر باضابطہ ہونے والی اسلام کی پہلی جنگ ہے. تو اس موقع پر 2 چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے تھے. وہ صحابہ سے پوچھتے تھے کہ چچا جان ہم کو ذرا ابو جہل بتا دیجئے کون ہے. لڑائی چل رہی ہے، گھمسان کی لڑائی ہے، چھوٹے معصوم بچے ہیں. وہ صرف ابو جہل کا پتہ پوچھتے ہیں کہ ہم کو ابو جہل بتا دیجئے کون ہے. تو وہ بچوں کو ڈھکیلتے تھے لوگ. بچوں تم چھوٹے ہو، ابو جہل سے تمہارا کیا کام ہے؟ وہ تو بڑا رئیس ہے بھائی، اس کو ختم کرنا، اس کو مارنا آسان بات نہیں ہے. مگر بچے بدستور پوچھ رہے تھے کہ ابو جہل کون ہے بتائیں. تو ایک صحابی نے بتا دیا، ابو جہل وہ جو دور کھڑا ہوا ہے وہی ابو جہل ہے. تو 2 معصوم بچوں نے دیکھ لیا، لوگوں کے درمیان میں گھس کر ابو جہل کے پاس پہنچ. گھمسان کی لڑائی چل رہی ہے. جب ابو جہل کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد 2 معصوم بچے مل کر بھئی ابو جہل کو جہنم رسید کر دیے. جب دم جا رہا تھا، جب اس کی لاش کو لوگ کھینچ رہے تھے، اس کے کفار، دم جاتے جاتے جب اس کے ساتھی اس کے قریب پہنچے تو بولنے لگا بہت بڑا افسوس ہو رہا ہے، مارا تو جا رہا ہوں لیکن اتنی بڑی بے شرمی سے مارا جاؤں گا مجھے نہیں معلوم تھا. مارا تو جا رہا ہوں، ہر ایک کسی پہلوان کے ذریعے سے مارا جاتا ہے،
لیکن میں قریش کا بڑا رئیس ہونے کے باوجود اور کافروں کا بڑا پیشوا ہونے کے باوجود، اتنا دم خم رکھنے کے باوجود 2 معصوم بچوں نے مجھے مارا، یہی میرا افسوس ہے۔ تو وہاں ابو جہل کو کم سے کم 2 معصوم بچے مارے تھے، لیکن یہاں تو بندر مار دیا۔ یزید ایک ایسے پلیت کا نام ہے کہ اس کو بندر نے ختم کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا بڑا درندر تھا۔ تو اس کی خباثتیں بڑے لوگوں نے بیان فرمائی تاکہ لوگ اس کی تائید میں نہ آئیں۔ کیوں اس ظالم کی تائید میں جانا، یہ دراصل حضرت امام حسین کی مخالفت ہو جائے گی۔ حسین مخالفت کرنے کی چیز نہیں ہے، حسین دوستی کرنے کی چیز ہے، حسین محبت کرنے کی چیز ہے، حسین عشق کرنے کی چیز ہے، حسین یاد کرنے کی چیز ہے۔ تو یہ یزید کے کارنامے تھے۔